اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان کا جب وقت آئے گا، شیطان کی جب موت کا وقت آئے گا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وی ول ٹاک اباؤٹ دس. فرسٹ، شیطان پیدا کس طرح ہوا، اور جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تو اس سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے جنوں کی جو کریشن ہے، اللہ پاک نے ان کو کریٹ کیا. اور انسان کی تخلیق کے ہزاروں سال پہلے نو بڑی نوز اللہ کو بہتر پتہ ہے، تو ہزاروں سال پہلے جنوں کی کریشن ہوئی. اور ان جنوں میں سے ابلیس جو ہے یہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی اس عبادت اور اس کی اس پائڑی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنوں میں سے اٹھا کر فرشتوں کے ساتھ عبادت کرنے میں وہ کر دیا، فرشتوں کے ساتھ فائز کر دیا. تو فرشتوں کے ساتھ فائز ہونے کے بعد کئی ہزار سال بعد جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا، تو اس وقت جو سارے یہ جو فرشتے تھے اور یہ جو ابلیس تھا، یہ جو جن تھا، یہ جو شیطان تھا، یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ واٹ از دس، یہ اللہ پاک کیوں کریٹ کر رہا ہے اس شخص کو، انسان کو. تو اس کے جو دل میں ایک جو وہم تھا، یا اس کے دل میں ایک جیلسی سی پیدا ہونے لگ گئی کہ آیا کہ یہ مجھ سے بہتر نہ ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت یہ جو شیطان تھا، اس کی جو متقی، اور یہ بہت زیادہ متقی اور بہت زیادہ پرہیزگار تھا، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ریوارڈ کے طور پر اس کو فرشتوں کے ساتھ فائز کیا تھا. تو اس کے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی کہ یہ جو انسان، یہ جو نئی کریشن پیدا ہو رہی ہے، یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے، اللہ اس کو کیوں کریٹ کر رہا ہے، اور یہ کہیں مجھ سے بہتر نہ ہو جائے. کیونکہ جب اس کو ایک ریوارڈ مل گیا تھا، جب اس کو ایک اس کی عبادت کا، اس کی پرہیزگاری کا اس کو اللہ نے ریوارڈ دے دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو فرشتوں سے بہتر سمجھنے لگ گیا تھا. خود شزیب دیکھو کہ ایک بندہ، یا یہ جو شیطان ہے، کئی ہزار سال تک اتنے ایکسٹریم لیول پہ رہا ہو، جس کو اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہو، جنات کو وہ سکھاتا تھا، وہ فرشتوں کو آگے سکھاتا تھا، اتنے لیول پہ رہنے کے بعد اور ایک دم اس کے سامنے ایک آدم کو بنایا جائے اور مٹی سے بنایا جائے، تو پھر آپ کو وہ خود وہ سوچ سکتے ہو کہ ہو جاتا ہے دل میں. یہی بات ہے. تو جب یہ سوچنے لگ گیا کہ کیا ہے نئی کریشن، یہ کیا ہے، اور اللہ اس کو کیوں بنا رہا ہے، تو اس کے دل میں ایک جیلسی والا سین پیدا ہونے لگ گیا. وہ سوچنے لگا کہ یہ مجھ سے کہیں بہتر نہ ہو جائے. اور وہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو وہ آدم علیہ السلام کے ارد گرد گول گول گھومتا تھا وہ، اور دیکھتا تھا، اور بار بار دیکھ کے زیوم کرتا تھا اپنے دل میں. اس وقت تک اس نے بتایا کسی کو بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے. لیکن اس کے دل میں اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یار یہ کہیں مجھ سے بہتر نہ ہو جائے، یہ میرے سے کوئی بہتر کریشن نہ آ جائے، بیکاز ہی واز ویری پائر. تو وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا. تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اینڈ امیجن کہ جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو اس آدم کے سامنے، اس بندے کے سامنے، یہ جو نئی کریشن میں نے کریٹ کیا ہے اس کے سامنے. تو اینڈ I was listening to a scholar, he was saying کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، مکمل ہو گئی، جب اللہ نے ان میں جو ہے وہ روح ڈال دی، and it was not a سجدہ for worship، وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ تھا آنر اور رسپیکٹ کا، صرف آنر اور رسپیکٹ کا وہ سجدہ تھا. اور ایزیوم کرو اور ذرا سا امیجن کرو کہ لائن میں سارے فرشتے، پوری جہاں کے فرشتے، اور اتنے فرشتے کہ جہاں تک نظر جا سکتی ہے وہاں تک فرشتے، اور وہ ایک لائن میں کھڑے ہیں ترتیب کے ساتھ. اور جب اللہ کا حکم آتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ امیڈیٹلی سارے سجدہ کرو اس آدم کو، تو امیجن کرو کہ اللہ نے انسان کو کتنی رسپیکٹ دی ہے اس جگہ پہ، کہ نورانی مخلوق ایک آدم علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، سارے سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے، وہ تھا یہ شیطان، ابلیس. اور اس کے بعد جب اللہ نے
ابلیس کو بولا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا, سارے سجدے میں گر گئے ہیں, وائی یو آر اسٹینڈنگ الون, یو آر دا اونلی ون. امیجن کریں کہ سارے سجدے میں گرے ہیں اور صرف ایک بندہ ہے, صرف ایک جو کریشن ہے وہ جو ہے کھڑی ہے سامنے, اور وہ شخص کھڑا ہے, وہ جن جو وہ جو ابلیس ہے وہ سامنے کھڑا ہے, اینڈ از ناٹ جس وہ سجدے میں گر ہی نہیں رہا, وہ سجدہ نہیں کر رہا, جسٹ فار دی سیک آف رسپیکٹ وہ نہیں کر رہا. اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس انسان کو, اینڈ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ او گاڈ یو ہیو میڈ می ود اے فائر, میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں, اور آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں, اور میری پرہیزگاری, میرا تقویٰ, اور میں تو اس سے بہت بہتر ہوں, تو میں سجدہ کیوں کروں. Then you can continue, man. سر بائی دا وے شیطان جو تھا نا وہ پہلا شخص تھا یا وہ پہلی کریشن تھی جس نے اللہ پاک سے وہ کاؤنٹر کیا تھا. اللہ پاک سے اس نے بحث کی تھی یار کہ میں کیوں کروں, میں تو آگ سے بنا ہوں, میں پاک ہوں, یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے, میں اس کو سجدہ کیوں کروں. تو اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ پاک جو ہیں اس چیز سے بہت زیادہ ناراض ہوئے. اللہ پاک نے کہا تمہیں بھی میں نے بنایا ہے, تمہیں جو نیکیاں تم کر رہے تھے یا جو تمہیں میں نے عزت دی ہے وہ میں نے تمہیں دی ہے, لیکن وہ اس چیز پہ ایگریڈ نہیں ہوا. تو پھر وہاں پہ ان کی ڈبیٹ آپس میں آتی ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے تم سجدے نہیں کرتے, تم اپنے عہدے سے بالکل برخاست ہو, تم ہٹا دیے ہوئے اس عہدے سے. تو اس نے غصے میں پھر اللہ پاک سے وہ جو آتا ہے قرآن میں کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں آپ کے جتنے بھی انسان آئیں گے میں ان کو ورگلاؤں گا, میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا, میں ان کو بولوں گا کہ یہ آپ کو فالو نہ کریں. اور اللہ پاک کا کانفیڈنس دیکھو اپنے بندوں پہ. اللہ پاک نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, یہ جو میرے بندے ہوں گے ان کو, یہ میری طرف آئیں گے, یہ میری عبادت کریں گے, مجھے سجدہ کریں گے, مجھے مانیں گے, اور جو تمہارے طرف آئیں گے ان کو میں جہنم میں بھیجوں گا. تو یہ پھر سلسلہ چل گیا. تو شیطان نے کچھ اور اللہ پاک سے وہ تھوڑی سی مانگی چیزیں مانگی یار, کہ ایک تو اس نے مانگا وقت مانگا کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے, جب تک آپ انسانوں کو بنائیں گے تو مجھے اس وقت تک مہلت چاہیے. اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں وہ مہلت دیتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ اکیلے تو میں یہ سب کچھ اپنا نہیں کر سکوں گا, بنی آدم وہ اسپریڈ کرے گی. تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے, جو ہی ایک انسان پیدا ہوگا اس کے ساتھ میں ایک شیطان بھی پیدا کروں گا جو اس کو ورگلائے گا. وہ اس چیز پہ ایگریڈ ہو گئے. پھر کرتے کرتے وہ سارا سلسلہ چل گیا. شروع سے سب کو پتہ ہے, ہسٹری پتہ ہے کہ بھئی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کو نہیں مانتے, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بلیو کرتے ہیں, اور کچھ ایک ایسے بھی وہ ایک ہوتا ہے طبقہ جو مڈل میں ہوتا ہے, جو نہ مانتا ہے, جو نہ شیطان کا ہوتا ہے نہ اللہ کا ہوتا ہے, یہی بات, وہ مڈل میں ہوتے ہیں. اینڈ وائی شیطان از ڈوئنگ آل دیٹ تھنگس جسٹ بیکاز آف دیٹ jealousy that he have in his heart when he saw the Adam, that arrogance in his heart when he saw the Adam, that guy آدم علیہ السلام, کہ یہ آدم علیہ السلام کی مجھ سے زیادہ سپیریئر نہ ہو جائے, کہ میرے مرتبے سے بھی زیادہ سپیریئر کوئی مرتبہ نہ آ جائے, بیکاز he was the best of all of them in فرشتوں میں اور جنوں میں وہ سب سے بیسٹ تھا اس وقت. اور پھر آتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا, وہ جب فیس کرے گا, یہ جب سارا کچھ ہو چکے گا, دنیا کا وقت ختم ہو جائے گا, دنیا بھی ختم ہو جائے گی, انسان سارے ختم ہو جائیں گے, پھر مین وقت آئے گا شیطان کا, سیٹن انگلش میں اگر کہیں تو. اس کو جب اسرائیل علیہ السلام فیس کریں گے شیطان, imagine that thing کہ جب اس کا وقت قریب آئے گا, you can continue man. جب اس کا وقت قریب آئے گا تو وہ بھاگے گا, وہ پوری ورلڈ کے ہر کونے میں جائے گا, وہ جس کونے میں جائے گا اس کو اسرائیل علیہ السلام ملیں گے. تو اس کو کہیں نہ کہیں وہ ہوگا ایک یہ خمار یہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا, میرے پاس ابھی ٹائم ہے, جیسے کہ وہ انسانوں کو ورگلاتا ہے. جب بندہ یہ بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں ابھی بڑا ٹائم ہے, چھوڑو یہ کر لو, معافی مانگ لو گے بعد میں, چھوڑو نماز نہ پڑھو ذرا بعد میں کر لو گے, یہ اللہ معاف کرنے والا ہے, معاف کر دے گا, بعد میں یہ مانگ لینا معافی. کوئی بزرگ ہے وہ بیمار ہے تو وہاں بھی جا کے کہتے ہیں یار کیا ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تمہارے پاس وقت ہے, بعد میں بھی یہ مانگ لینا معافی. تو وہ جس کونے میں جائے گا اس کو ان کو اسرائیل علیہ السلام ملیں گے. تو پھر آخر وہ وقت آئے گا
جب اس کی روح قبض ہوگی، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ نے بولا ہوگا یار کہ تمہارے پاس دنیا کے وقت تک کی مہلت ہے، اس وقت تک تم جی لو جتنا جیتے ہو، جس کو تم اپنی طرف کرتے ہو کر لو، جو تمہاری طرف جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، تم تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگی، اس کی روح Obviously. قبض ہوگی. And what we have got from this کہ یار that arrogance and the jealousy factor and the racism, یہ ریسزم بھی شیطان نے سٹارٹ کیا، یہ جیلسی والا فیکٹر بھی، یہ حسد والا فیکٹر بھی شیطان نے سٹارٹ کیا. اینڈ واٹ حسد از، حسد کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھو، اس کی کوئی چیز کو دیکھو، وہ آپ کو اتنی اچھی لگے کہ یو وانٹ دیٹ تھنگ فرام یو ایز ویل، تم اپنے لیے بھی اس چیز کو چاہو، لیکن ساتھ ساتھ ہی تم یہ سوچو کہ یہ اس بندے کے پاس نہ ہو، یہ صرف میرے پاس ہو. دیٹ از کالڈ حسد. حسد، racism, jealousy, these three factors came from shaitan. So we should think about it and stop doing and stop feeling that jealousy factor or stop feeling that hasad thing, and we should stop that arrogance thing کہ غرور آ جاتا ہے انسان کے اندر کوئی چیز ایکسٹرا ہو جانے کے بعد، بے شک وہ شیخ ہو، بے شک وہ کوئی پاپ سٹار ہو، بے شک وہ کوئی وٹ ایور جو بھی ہو، یا بے شک وہ کوئی ریچ انسان ہو، تو وہ ایک ایروگینس والا فیکٹر آ جاتا ہے اس کے اندر کہ یار آئی ایم سم ون، سو وی آر نتھنگ. دیٹ از دا ریزن. اس وقت سے لے کر اب تک وہ شیطان جو ہے اس کو پتہ ہے، اور اینڈ تک اس کو پتہ ہے کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اینڈ ہی ول بی ان دا ہیل فائر. سو اس دشمنی کی خاطر وہ اب تک شیطان کو ورگلا رہا ہے کہ ہی وانٹ ٹو ٹیک آل آف اس along with him in that hellfire. So we need to think about this. And جب بھی کوئی ذہن میں کوئی اس طرح کا خیال آئے کہ یار any bad kind of thing، تو سوچو کہ this is شیطان who wants me to do that thing. So stop doing it and stay blessed, stay happy. اور اللہ سب کو ہدایت دے. Thank you so much.